أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر مٹی کی پکی ہوئی کنکریوں کو پھینک رہے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس صورت کے اندر ایک واقعہ مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے جس کو اصحاب فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی، اصحاب کے معنی آتے ہیں والے، یعنی ہاتھیوں والے۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسی سال محرم کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں عرب لوگوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان کو عزت دی جاتی تھی، چونکہ یہ واقعہ تھا ہی ایسا، اور یہ اس واقعے کی اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ بچہ اس واقعے سے واقف ہو گیا تھا۔ جس وقت یہ آیتیں اور یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت بھی اس واقعے کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن جو ملک ہے یہ بت پرستوں کا ملک تھا، اس میں بت پرستی عام تھی، اور اس علاقے میں کچھ لوگ عرب قبائل بھی تھے۔ پاس میں ہی ایک ملک ہے حبشہ، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس، یہ بت پرست تھا۔ تو اس نے ایک خندق کھدوائی، اور جتنے اس وقت نصارہ تھے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، چونکہ اس وقت کا مذہب یہی حق مذہب تھا، عیسائی مذہب۔ تو اس نے یہ کیا کہ سارے عیسائیوں کو اس خندق میں ڈال دیا۔ اس خندق میں اس نے پہلے آگ لگوائی اور پھر سارے عیسائیوں کو اس میں جھونک دیا۔ 2 عیسائی بھاگ نکلے اور یہ پہنچے ہیں ملک شام۔ ملک شام کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، تو یہ قیصر کے پاس پہنچے ہیں اور اس سے فریاد کی ہے، پورا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ذو نواس بادشاہ نے ایسے مظالم ڈھائے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ تو چونکہ ملک شام دور تھا اور ملک حبشہ یمن کے قریب ہے، تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کے پاس اطلاع بھیجی اور یہ کہلوایا کہ تمہارے پاس یمن ہے، تو تم یہ جو ظلم ہوا ہے اور عیسائیوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، تم اس کا بدلہ لو اور انتقام لو۔ چنانچہ شاہ حبشہ نے 2 کمانڈروں کی قیادت میں ایک عظیم الشان لشکر روانہ کیا، اور اس کے جو 2 کمانڈر تھے ان میں ایک ابرہہ تھا اور ایک ارباط تھا۔ ان دونوں کی سرکردگی میں یہ لشکر روانہ کیا
اور اس لشکر نے وہاں پر حملہ کیا اور سارے یمن کے لوگوں کو ذو نواس سے آزاد کرا دیا، اور ذو نواس بھاگ گیا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ تو یہ دو لوگ ابرہہ اور ارباب، یہ دو لوگ تھے جن کی وجہ سے علاقہ فتح ہوا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد ان میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، جس میں اربات مارا گیا، ابرہہ رہ گیا۔ یہ ابرہہ بھی عیسائی تھا، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا۔ یہ جو ابرہہ تھا یہ پرجوش عیسائی تھا۔ اس نے یہ چاہا کہ عیسائیت پورے یمن میں پھیل جائے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ جو عرب قبائل بت پرست یمن میں آباد ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اتنی دور کا سفر کرتے ہیں، تو اس کو حسد ہوا اور جلن ہوئی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ وہاں سے کیسے رک جائیں، تو اس نے ایک عالی شان عمارت بنائی۔ یمن کی راجدھانی تھی اس وقت صنعاء، تو صنعاء کے اندر اس نے بہت عالی شان عمارت بنائی، اور اتنی اونچی عمارت تھی کہ نیچے کھڑا ہو کر اس کی بلندی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور سونے چاندی سے اس کو مزین کیا، اور تمام سہولیات اس نے تیار کی، تمام سہولیات کا اس میں نظم کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ اب بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں، جس کو طواف کرنا ہو، عبادت کرنی ہو، وہ یہاں آ کر عبادت کرے۔ اور اس کا نام رکھا تھا اس نے قلیس، کہ قلیس کی عبادت کرے، قلیس میں آ کر طواف کرے۔ عرب لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن اسی وقت سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہی عرب لوگ بیت اللہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ بت پرست تھے لیکن بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو عرب کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار ہوئی۔ ایک عرب نے یہ حرکت کی کہ اس قلیس نامی عمارت میں جا کر پاخانہ کر دیا۔ اب ابرہہ کو غصہ آیا، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ حرکت عرب کی ہے، عرب کے کسی آدمی کی یہ حرکت ہے، تو اسے غصہ آیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ کسی نے اس عمارت میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل راکھ کر دیا۔ اب اس کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور اس نے عزم مصمم کر لیا اس بات کا کہ میں بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، بیت اللہ کو توڑوں گا، ختم کروں گا، اور اعلان کر دیا۔ اور اس نے شاہ حبشہ سے اجازت چاہی، چونکہ یہ ابرہہ یہ بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ حاکم تھا، اور حبشہ کے بادشاہ نے اس کو حاکم بنایا تھا، گورنر۔ تو اس نے شاہ حبشہ سے اجازت چاہی کہ میرا ارادہ یہ ہے۔ تو شاہ حبشہ نے اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کو ساتھ میں دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 ہاتھی اور دیے کہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ۔ اور تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں سے موٹی موٹی اور لمبی لمبی زنجیروں کو باندھ دیا جائے، اور پھر ان زنجیروں کو ہاتھی سے باندھ کر ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے، جس کی وجہ سے بیت اللہ ایک ساتھ نیچے گر جائے اور ٹوٹ جائے۔ تو بہرحال اس نے اپنا ارادہ مکمل کرنے کے لیے 60,000 فوج تیار کی، حالانکہ اس وقت مکے کی آبادی چند ہزار تھی، لیکن یہ دکھلانے کے لیے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، تو اس لیے اس نے 60,000 فوج تیار کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہاں سے صحیح سے روانہ بھی نہیں ہوا ہے، یمن کے اندر جو عرب قبائل تھے تو وہی لوگ اس کے مقابل آ گئے،
اور اس سے مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے یہ ان لوگوں پر غالب آ گیا اور ان کا جو سردار تھا اس کو اس نے قید کر لیا۔ پھر آگے چلا ہے، آگے چلنے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اور مقابلہ کیا۔ اس کا جو سردار تھا اس قبیلے کا نفیل بن حبیب تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی ہار گئے، مغلوب ہو گئے، یہ غالب آ گیا اور اس قبیلے کے سردار کو بھی اس نے قید کر لیا۔ اب جب یہ طائف پہنچا ہے تو طائف والوں نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس سے مقابلہ کیا ہے وہ ہارے ہی ہیں، جیتے نہیں ہیں، ان کو غلبہ نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے یہ پیشکش کی۔ اچھا وہاں ایک بت تھا، لات نام کا بت، جو بہت بڑا بت تھا، انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے بت کو نہ توڑ دے، اس لیے انہوں نے خود ہی یہ پیشکش کی کہ جس گھر کو تم توڑنے کے لیے آئے ہو وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ آگے ہے۔ ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہم اپنا رہبر آپ کے لیے ایک رہبر بھی تیار کر دیتے ہیں جس کا نام ابو رغال تھا۔ اصل میں عرب کے صحرا میں منزل مقصود کو پہچاننا بہت مشکل تھا، اس لیے رہبر کی ضرورت تھی۔ یعنی عرب کے صحرا میں اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہے تو آسانی سے نہیں جا سکتا تھا، سارا راستہ ایک جیسا لگتا تھا، سارے جنگلات ایک جیسے۔ تو طائف والوں نے ابو رغال کو ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ بتائے گا۔ ابھی یہ مکے کے قریب پہنچے تھے جہاں عرب کے اونٹ چرا کرتے تھے، وہاں پہنچے ہیں تو ابو رغال کا انتقال ہو گیا اور بہت دنوں تک یہ ان کا طریقہ رہا کہ ابو رغال کی قبر پر لوگ پتھر مارا کرتے تھے کہ اس کمبخت نے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا۔ تو ابرہہ کے لشکر نے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس میں عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 200 اونٹ تھے، ان پر قبضہ کر لیا اور یہ کہلا بھیجا مکے کے اندر اپنے ایک سفیر کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر یہ کہنا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہم سے اگر کوئی مقابلہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ سفیر گیا اور اس نے معلوم کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، سب نے اشارہ کیا یہ سردار ہیں، یعنی عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا اور ان کی طرف رہنمائی کر دی۔ عبد المطلب سے جب بات ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات سن لو، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم چل کر ابرہہ سے ملاقات کر لو۔ تو یہ تیار ہو گئے۔ یہ عبد المطلب جو تھے انتہائی خوبصورت تھے اور اچھے خاصے لمبے تھے، یہ دیکھنے والے کے اندر رعب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب یہ ابرہہ کے پاس پہنچے ہیں تو ابرہہ اپنی جگہ سے نیچے اتر آیا، چاہے جائے کہ ان کو نیچے بٹھالتا، خود ہی نیچے آ گیا ڈر کے مارے، اور معلوم کیا کہ تم کس غرض سے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا آنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ چرا لیے ہیں، ان پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے تو 200 اونٹ دے دو بس۔ تو ابرہہ نے کہا کہ جب تم آئے تھے اور میں نے تم کو دیکھا تو میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو انتہائی بیوقوف ہو کہ میں آیا ہوں تمہارے خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، جس کا تم احترام کرتے ہو، جس کو تم عزت دیتے ہو، جس کے اندر جا کر تم عبادت کرتے ہو، اور تم اتنی سی بات کرنے کے لیے آئے ہو کہ میرے 200 اونٹ دے دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھو بات ایسی ہے، خانہ کعبہ کا میں مالک نہیں، میں ہوں مالک 200 اونٹوں کا، میں تو اپنے مال کو واپس کرنے کے لیے
میں تو اس بات کے لیے آیا ہوں کہ تم لوگ میرے مال کو واپس کر دو، باقی وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ نے کہا تھا کہ آج تمہارے اس گھر کو، یعنی اللہ کے گھر کو کوئی نہیں بچا سکتا مجھ سے۔ عبد المطلب کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے سردار قسم کے، ان لوگوں نے پیشکش کی، مال و دولت کی کہ اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور صحیح سالم تم واپس چلے جاؤ تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، بے شمار مال کی پیشکش کی، لیکن اس نے سب کو ٹھکرا دیا کہ آج تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر جاؤں گا۔ ادھر یہ اپنے 200 اونٹ لے کر مکے میں آئے ہیں اور خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر یا مت کر، یہ تیرا معاملہ ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں۔ اور انتہائی الہا و زاری کے ساتھ دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے مومن ہونا بھی ضروری نہیں، کیونکہ عبد المطلب بت پرست تھے، مومن نہیں تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی ہے اور پھر یہ اپنے لوگوں کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے ماجرا دیکھنے کے لیے، چونکہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے بدلہ لیں گے۔ اگلے دن صبح کے وقت ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور جو اس کا ہاتھی تھا محمود، اس کے کان میں نفیل بن حبیب، جس کو یہ قید کر لایا تھا، راستے میں مقابلہ کیا تھا اور اس کو قید کر لیا تھا، اس نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو صحیح سالم واپس چلا جا، تجھے معلوم نہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے محفوظ شہر میں ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ہاتھی بیٹھا کا بیٹھا رہا، اٹھا ہی نہیں، کتنا ہی اس کو مارا گیا، بڑی کوششیں کی گئی، پیار سے مار کر کے اس کو زخمی کر دیا، لیکن مکے کی طرف نہیں بڑھا، وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھا، اور جب اس کو یمن کی طرف کے لیے اٹھاتے فوراً اٹھ کے چل دیتا، ہر طرف چلنے کو تیار، لیکن جیسے ہی مکے کی طرف اس کو بڑھایا جاتا، خانہ کعبہ کی طرف اس کو بڑھایا جاتا، وہ وہیں بیٹھ جاتا، مار برداشت کر لی لیکن آگے نہیں بڑھا۔ اتنے میں دریا کی طرف سے کچھ پرندے آتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ پرندے کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی، 2 پنجوں میں تھی، اور کنکری کتنی بڑی، جیسے مسور یا چنا ہوتا ہے، اور وہ بھی کیسی تھی، وہ کنکری خود قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ حجارۃ من سجیل، کہ مٹی کی پکی ہوئی کنکری، مٹی کی گولی بنا دی جائے اور اس کو آگ میں پکا دیا جائے تو اس کو بولتے ہیں سجیل، یعنی اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنے کے پتھر میں ہوتی ہے طاقت۔ تو ان پرندوں نے یہ بہت بے شمار تعداد میں آئے اور فوراً لشکر پر چھا گئے، اور سب نے اپنی چونچوں سے پنجوں سے ان کنکریوں کو چھوڑا، اور ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو آج کا بم بھی کام نہیں کر سکتا، جس کے وہ کنکری لگ جایا کرتی اس کے جسم سے پار ہو جایا کرتی، اور اس کے جسم کے اندر ایک طرح کا زہر پھیل جایا کرتا تھا۔ بہت سارے ہاتھی بھاگ گئے، بہت سارے لوگ بھاگ گئے، بہت سارے مارے گئے، وہیں مر گئے، اور جو بھاگے ہیں وہ بھی بچے نہیں۔ اچھا، نفیل بن حبیب جو تھا، اتنا کہہ کے وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ پہلے ہی بھاگ گیا۔ نفیل بن حبیب یہ چونکہ بت پرست تھا، خانہ کعبہ کا اس کے اندر احترام تھا، ہاتھی کے کان میں اتنا کہتے ہی یہ تو بھاگ گیا۔ تو ان پرندوں نے یہ کام کیا، اور ایک بات یہ کہ جس پرندے کو ہم یہاں ابابیل کہتے ہیں، یہ وہ پرندہ نہیں ہے۔ ہم جس پرندے کو، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کبوتر سے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، یہ کبوتر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا بس یہ پرندہ، اور اس کے پنجے پیلے بتائے جاتے ہیں، پیلے، خود تو تھا زرد رنگ کا،
اور اس کے پنجے پیلے بتائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پرندہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو جو بچے ہیں وہ بھی بالآخر مرے ہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر۔ ابرہہ بچ گیا، لیکن کیسا بچا؟ اس کی انگلیاں اور اس کا ایک ایک عضو گل گل کر جسم سے الگ ہو گیا، اور اس کو اسی حال میں یمن پہنچایا گیا تاکہ یمن والوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام خود اس کا بدلہ خود لے لیتے ہیں، اور اس کا انجام کیسا ہوتا ہے یہ سب کو پتہ چل جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا مختصر قصہ ہے۔ تو اسی کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ کفار مکہ جو آپ کی نہیں مانتے، اور یہ واقعہ ان کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی کیسے حفاظت کی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی بتانا ہے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کریں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، اور آیتوں کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی یا اپنے محبوب کی حفاظت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً مان لیتے۔ تم میں سے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا اتنا احترام کیا جاتا ہے۔ تو اس کا شکریہ تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے، نبی کی تصدیق کر لیتے، نبی کو مان لیتے، لیکن نہیں مانا تم لوگوں نے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا؟ کیسی کیسی تدبیر لے کر وہ آیا تھا، ہاتھی بھی اتنے سارے، فوج بھی اتنی زبردست، لیکن کیا ہوا؟ چھوٹے سے پرندوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں سے کام لے لیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے، جماعت کی جماعت بھیج دی، یعنی بے شمار پرندے بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر مٹی کی پکی ہوئی کنکریاں پھینک رہے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ اوپر سے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کوئی ان کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی بم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جس وقت بندوق کا، گولیوں کا، بارود کا تصور تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ کام کر کے دکھا دیا جو آج بڑے سے بڑا ایٹم بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی یہ بات۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جیسا بھوسا ہوتا ہے، جانور اس کو کھاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اجزاء کیسے منتشر ہوتے ہیں، بکھرے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بکھیر دیا۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کتنا ہی طاقتور تھا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو بے حرمتی کرے گا، بے حرمتی کا مطلب یہی ہے یعنی گستاخی کرے گا، جیسا کہ ابرہہ نے بیت اللہ کی گستاخی کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی اللہ تھا اور اس زمانے میں بھی اللہ ہے اور قیامت تک اللہ رہے گا، تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اس لیے عمل نہ کرنا وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے صرف گنہگار ہوتا ہے انسان، لیکن کسی عمل کا مذاق اڑانا، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق اڑانا یا دین والوں کی مذاق اڑانا، دین کی یا دین والوں کا مذاق اڑانا، تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں
دیر تو ہے اندھیر نہیں، کبھی بھی بدلہ لے سکتا ہے وہ۔ کسی ایک سے یا دو چاروں سے بدلہ نہ لیا گیا تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سے بدلہ لیتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اخلاص کے ساتھ پورا کرتے رہیں، اور یہ تو تصور بھی ذہن میں نہ آئے کہ ہم کسی حکم کی بے حرمتی کریں، مذاق اڑائیں، اس کو ہلکا سمجھیں۔ ہلکا سمجھنا بھی غلط ہے۔ کسی بھی حکم کو اگر کوئی ہلکا سمجھے تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر سنت ہیں نماز کی، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہیں نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، اس پر گناہ نہیں ملے گا، پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا۔ لیکن دل کے اندر یہ خیال کر لینا کہ سنت ہی تو ہے، یعنی سنت ہی تو ہے، دل کے اندر گویا کہ حقارت آ گئی، دین کے بارے میں اس کے اندر خفت پیدا ہو گئی، ہلکا پن اس نے محسوس کیا، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا جواب دے دیتے ہیں، مثلا کسی نے سنت نہیں پڑھی اور اس کو ٹوک دیا۔ ایک تو ٹوکنا ہی غلط ہے، یہ بھی یعنی سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کر رہا ہے، پکڑ نہیں رہا ہے، تو ہم کیوں ٹوکیں اسے؟ ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو۔ ہاں کسی کے بارے میں اگر یہ گمان ہے کہ یہ میرے کہنے سے سنت غیر مؤکدہ کی بھی پابندی کر لے گا اور جواب الٹا نہیں دے گا، اگر اس نے جواب الٹا دیا تو کہنے والا بھی کم گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ اس نے ایک مستحب چیز اور ایک غیر ضروری چیز پر نکیر کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہے ہیں۔ تو بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو ذلیل کیا جائے یا کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر یہ کہا جائے بھی تو سنت بھی نہیں پڑھتا، یا تو نے تو وضو کے اندر مسواک بھی نہیں کی۔ اس نے پلٹ کر جواب یوں دے دیا سنت ہی تو ہے، مسواک ہی تو ہے، اس کے تو ایمان کے لالے پڑے، سبب کون بنا؟ وہ کہنے والا بن گیا، تو کم گنہگار وہ بھی نہیں ہوا۔ بہت حکمت سے ٹوکنا چاہیے۔ اگر کسی کو ایسی سنت مؤکدہ اگر ہیں پھر تو کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ ہیں یا مسواک ہے یا کوئی مستحب چیز ہے، اس پر اس طریقے سے نکیر کی جائے کہ سامنے والا آگ ببولا ہو جائے اور سامنے والا جو ہے کچھ اور جواب دینے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ آپ تو ٹوکیں گے اس کو اچھا سمجھ کر، لیکن کیا پتہ اس کے دل میں کیا خیال آ جائے کہ بھی مجھے یہ ذلیل سمجھ رہا ہے، مجھے یہ چھوٹا سمجھ رہا ہے، چلو میں اس کو ذرا آج صحیح سے جواب دے دوں۔ حالانکہ آپ کی نیت میں یہ نہیں ہے، آپ کی نیت تو یہ ہے کہ چلو میرے کہنے سننے سے یہ مسواک کا پابند بن جائے گا، کیونکہ مسواک کے بہت فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے تو اس ارادے سے کہا تھا، وہ کچھ اور سمجھ گیا، اس کا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا بیچارے کا، اس نے کچھ اور کہہ دیا کہ مسواک ہی تو ہے، لکڑی ہی تو ہے یہ، اسے دانتوں میں پھیرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو کولگیٹ کرتے ہیں۔ ایسا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے ایسا جواب بھی نہ ہو، اور ایسی باتوں پر بہت حکمت سے ٹوکا جائے۔ ٹوکنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حکمت سے، کیونکہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں پکڑ کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔